اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی زبان کی تیسرے قسم کے علم اور عربی گرامر کے دوسرے قسم کے علم النحو، پہلا ہم نے علم الصرف پڑھا ہے عربی گرامر کا علم، اور دوسرا جو ہے ہم نے علم النحو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو نحو کا لفظ ہے، یہ اس کا معنی جو ہوتا ہے، ویسے تو عربی میں نحو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے طرف، جانب، طرح، یہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور معنی ہیں اس کے، تو لیکن یہ علم جو ہے یہ ہے کیا؟ اس کے ذریعے سے ہم جو کلمات ہیں عربی زبان کے اندر، ان کے آخری حرف کے اوپر، جو ہم نے علم تجوید میں پڑھی ہیں، حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کی حرکات آ رہی ہوتی ہیں، کہیں زبر آ رہی ہوتی ہے، کبھی زیر آ رہی ہوتی ہے، کبھی پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ علم جو ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ اس میں کیا آنا ہے اور کیا نہیں آنا، اور کلمات کو ملا کر مرکب بنانا، اور پھر اس مرکب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس قسم کا مرکب ہے، کیا اس کے اندر معنی کس قسم کا آ رہا ہے۔ کچھ مرکب ناقص ہوتے ہیں جن کے اندر معنی مکمل نہیں آ رہا ہوتا، کچھ مرکب تام ہوتے ہیں جن میں معنی مکمل آ رہا ہوتا ہے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، اور اس کو پھر ڈسکس، یہ جو علم النحو ہے یہ ڈسکس کرتا ہے۔ اس کا جو موضوع ہوتا ہے جس سے یہ بحث کرتا ہے یہ علم، کلمہ اور کلام۔ کلمہ اکیلا، ہر بامانی لفظ، کلمہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بامانی لفظ، یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کی جمع ہے کلمات۔ یہ اس کا ایک موضوع ہے۔ دوسرا، پھر اس کلمے جب ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں، مرکب، جملہ، کلام وغیرہ، یہ اس کا دوسرا موضوع ہے۔ علم النحو کا جو موضوع ہے جس سے یہ بحث کرتا ہے، کلمہ اور کلام، اور کلام کی پھر 2 قسمیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو جملہ ہوتا ہے جس میں بات مکمل ہوتی ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے کہ یہ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ ہر بندہ کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، یا مقصد کیا ہے، یہ علم کیوں حاصل کرنا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیوں ضرورت پیش ہے اس علم کی۔ اس علم کا جو مقصد ہے یا اس کی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ عربی بولنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بچنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبلیغ شروع ہوئی تو دور دراز علاقوں تک اسلام پھیل گیا، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں مزید یہ فتوحات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، تو یہ علم بہت پھیلا اور ایسے علاقوں تک پہنچا جہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے تھے، تو وہ بھی قرآن پاک سیکھنے لگے۔ تو وہ پھر جب، کیونکہ اس دور کے اندر جو قرآن پاک ہوتا تھا وہ زبر زیر والا نہیں ہوتا تھا، وہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے، آیات پڑھتے تھے، تو بعض اوقات ایسی غلطیاں وہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے کفر لازم آ جاتا تھا۔ اور ایک روایت کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو غلط پڑھتے ہوئے سنا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، ان اللہ
بریٌ من المشرکین ورسولہ، ورسولہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے یا بیزار ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی، یعنی اس ورسولہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب اگر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، یا ہو سکتا ہے حضرت علی نے بھی سنا ہوا ہو، یا حضرت ابو الاسود نے خود بھی سنا ہو کسی سے غلط پڑھتے ہوئے، یہ غلطی جو کہ عام طور پر ہوتی تھی، اس نے یہ پڑھا کسی بندے نے ورسولہ ہی، اس طرح سے پڑھا زیر کے ساتھ، تو یہ اگر اس طرح سے پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کے اپنے رسول سے، تو یہ ایک کفریہ بات بن جاتی ہے۔ انہیں بڑا دکھ ہوا، انہوں نے پھر اس حضرت ایک روایت میں حضرت عمر نے اس طرف توجہ دلائی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو یہ علم سکھایا، اور ان کو کچھ ابتدائی باتیں جو تھیں اس علم کی وہ سکھا کر کہا کہ آپ اس کو اسی پر آگے قیاس کرتے ہوئے مزید آپ جو ہے نا وہ اس علم کو بنائیں، لکھیں آپ۔ مثلا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بتایا کہ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیہ مجرور۔ یہ تین چیزیں انہوں نے، تین اصول اپنے شاگرد حضرت ابو الاسود الدولی جو ان سے علم پڑھ کے بہت مقام پر پہنچ چکے تھے، ان کو یہ تین اصولی باتیں سکھائی۔ پہلی بات یہ تھی اصولی کہ عربی زبان کے اندر آپ کسی بھی فاعل کو دیکھتے، کام کرنے والا جو ہوگا اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی، مرفوع کہتے ہیں جس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو، اور ہر جو ایسا کلمہ جس پر کام ہوا ہے وہ زبر والا ہوگا، یعنی یہ کیا ہوگا؟ پیش والا، یہ کیا ہوگا؟ زبر والا۔ اور ہر مضاف الیہ، یعنی جس کے ساتھ کوئی چیز منسوب کی جائے، جیسے رسول اللہ، اللہ کی کتاب، تو اللہ کی طرف رسول کی نسبت ہے، تو اس کے نیچے آخر میں زیر ہوگی۔ یہ انہوں نے تین اصولی باتیں ان کو سکھائیں، اور پھر کہا کہ آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر کون سی کلمات ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ اس کے ساتھ لکھ دیں، اس کیٹیگری میں شامل کریں، اور دیکھیں عربی میں کون سے ہیں جن پر زبر آتی ہے آخر میں، ان کو آپ علیحدہ سے شامل کریں، اور تیسری یہ لکھیں۔ تو انہوں نے پھر اس پر سارا کام کیا اور لکھ کے لا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چیک کرواتے رہے، جہاں وہ غلطی ہوتی تھی، کمی بیشی ہوتی تھی، وہ اس کو کر دیتے تھے۔ اور انہوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب وہ کر کے لے کے آئے، اور ان کو فرمایا آپ نے کہ انہوں علی ھذا النحو، اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے کام کرو، یعنی تمام ایسے کلمات جن کے آخر میں پیش آ رہی ہے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے کر لو، وہ بن گئے مرفوعات۔ نمبر ایک مرفوعات، نمبر دو وہ کلمات جن کے آخر میں زبر آ رہی ہے وہ بن گئے منصوبات،
تیسرا وہ کلمات جن کے آخر میں زیر آ رہی ہے وہ بن گئے مجرورات. تو یہ ہے سارے جو اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. مع السلام.